محققین کے نزدیک ترکوں کی عثمانی خلافت کے زوال سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا، جبکہ بعض لوگ اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہونے والے فتنے سے جوڑتے ہیں، یعنی اس کو مسلمانوں کے زوال کا نقطۂ آغاز قرار دیتے ہیں۔ تو آپ کے نزدیک کون سی رائے زیادہ بہتر ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس سوال کو ہم دو حصوں میں منقسم کر لیتے ہیں، یعنی جو خلافت کے ملوکیت میں کنورٹ ہونے کا واقعہ ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سے زیادہ بہت ریشنل ایکسپلینیشنز دستیاب ہیں۔ مطلب ایک کسی تعبیر کے اوپر ہمیں نہیں قناعت کرنی چاہیے، بلکہ ایک سے زیادہ تعبیرات اویلیبل ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بہت ہی کمپریہنسو تعبیر یہ ہے کہ یہ جو خلافت کا یعنی خلافت کا ملوکیت میں کنورٹ ہونا ہے، یہ دراصل ایک طرح سے تقدیری امر تھا۔ صحیح ہے، یعنی میں اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 63 سال پر محیط ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 63 سال کے بجائے 73 سال ہوتی، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 73 سال تک اس دنیا میں موجود رہتے تو اس دنیا کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کا نقشہ کیا ہو سکتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر خاتم النبیین ہیں، ان کی کیا بات ہے۔ حضرت عمر کو بھی اگر 63 سال کے بجائے 73 سال مل جاتے تو شاید اس دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 63 سال میں اس دنیا سے رخصت ہو جانا یہ تقدیری امر تھا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 63 سال کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو جانا ایک تقدیری امر تھا۔ صحیح ہے، تو یہ ایک تقدیری امر تھا، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار احد کے اوپر پہاڑ کے اوپر موجود تھے، اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور وہ پہاڑ لرزنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور سے اس پہاڑ پر اپنا پاؤں مارا اور کہا کہ ٹھہر جا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تجھ پر اس وقت ایک رسول، ایک صدیق اور 2 شہداء موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی شہادت کی اور حضرت عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی فرما دی تھی پہلے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق شہید نہیں ہوں گے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی شہید ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بھی اسی امر پر دال ہے کہ خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہو جانا ایک تقدیری امر تھا۔ ایک تقدیری امر کو آپ ٹال نہیں سکتے، جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، تو ایک تقدیری امر تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ ایک آئیڈیا کو ایک سطح پر مینٹین رکھنا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، یعنی مشکل ترین کام ہے۔ اس کا ثبوت، سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریزنس تھی، آپ کی جو موجودگی تھی، اس موجودگی میں جس کوالٹی کے انسان پروڈیوس ہو سکتے تھے، ویسی کوالٹی کے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسنس میں نہیں پروڈیوس ہو سکتے۔ صحیح، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسنس سے ایک خلا پیدا ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ریپلیسمنٹ ممکن ہی نہیں تھا۔ یعنی نہ حضرت ابو بکر تھے، نہ حضرت عمر تھے، نہ حضرت عثمان تھے، نہ حضرت علی تھے، نہ اور صحابہ کرام میں سے کوئی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسنس بجائے خود اس بات کی شہادت تھی کہ آئیڈیا کی جو سطح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اب وہ سطح نہیں رہی۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر کا ہماری تہذیب میں اور ہماری مذہبی روایت میں جو مقام ہے وہ اور کسی کا نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل، کون ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا اور میرے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی تمام نیکی، ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں سے پر بھاری ہے۔ تو جو مطلب حضرت ابو بکر کا مرتبہ ہے وہ اس مرتبے کا بھی کوئی دوسرا انسان ہماری تاریخ میں، ہماری تہذیب میں موجود نہیں تھا۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تک آتے آتے جو اس کی آئیڈیا کی جو پیورٹی تھی وہ جو تھی بہرحال اس سطح پر نہیں مینٹین ہوئی جس سطح پر وہ مینٹین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خلافت ملوکیت میں کنورٹ ہوئی اس کا اس دائرے کے اندر بھی اگر آپ تجزیہ کریں
تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یعنی ظاہر ہے آئیڈیا اس سطح پر نہیں رہا. اچھا پھر میں آپ سے عرض کروں کہ خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہونا یہ بہت ہی بڑا واقعہ ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ خلافت کے ملوکیت میں کنورٹ ہو جانے سے اسلام کی جو فنڈامنٹلز ہیں وہ تبدیل تو نہیں ہو گئے، وہ تو اپنی جگہ رہے، توحید اپنی جگہ موجود رہی، ہمارے تمام عقائد انٹیکٹ رہے، ہمارا عبادات کا پورا نظام انٹیکٹ رہا، ہماری پوری موریلٹی اس کا جو کوڈ تھا وہ مینٹین رہا. تو صرف یہ فرق ہوا کہ جو کوالٹی تھی قیادت کی اس میں ایک بہت بڑا فرق واقع ہو گیا، اور خلافت مطلب حکومت الہیہ یا خلافت راشدہ وہ ایک شخصی حکومت کے اندر کنورٹ ہوئی. یہ بہت بڑا نقصان ہے اور اس کا ازالہ کر بھی نہیں سکی ہماری تاریخ. لیکن بہرحال ہمارا جو دین تھا وہ اپنی مجموعی حیثیت میں برقرار رہا اور برقرار ہے الحمدللہ. تو مطلب اس سے یہ نہیں ہوا کہ ہمارے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ بدل کر رہ گئے اور ہم یعنی جو عہد جاہلیت تھا اس میں لوٹ گئے. یہ نہیں، یہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے. بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم عہد جاہلیت میں لوٹ گئے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف یہ فرق پیدا ہوا کہ جو ہیومن کوالٹی تھی اس کے اندر بہت بڑا فرق جو ہے واقع ہو گیا، اور اس سے بہت بڑے نتائج برآمد ہوئے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن آپ یاد رکھیے کہ ہم نے اپنے عہد ملوکیت کے اندر بہت بڑی بڑی شخصیات پیدا کی ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت کے تسلسل میں نہیں آئے، بلکہ جو عہد ملوکیت تھا اسی سے نمودار ہوئے. وہ یہ ہم نے مثال کے طور پر اورنگزیب عالمگیر، تو وہ ملوکیت ہی کے تسلسل میں منصع شہود پر آئے. یہ اور بھی جو ہم نے بڑی شخصیات پیدا کی، جتنی فتوحات ہوئی، مثال کے طور پر ہم نے اسپین فتح کیا تو وہ عہد ملوکیت ہی میں فتح ہوا نا. یہ عہد یا ہندوستان فتح ہوا تو عہد ملوکیت ہی میں فتح ہوا نا. تو ملوکیت کے اندر بھی مسلمانوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. علوم اور فنون کے اندر انہوں نے بے پناہ پیش رفت کی اور دنیا کی امامت کے منصب پر وہ فائز ہوئے. آدھی سے زیادہ دنیا کو انہوں نے گورن کیا. تو یہ سب عہد ملوکیت میں ہوا. اس کے یہ معنی ہوئے کہ عہد ملوکیت عہد خلافت کے تناظر میں تو عہد زوال مانا جا سکتا ہے، لیکن وہ مکمل زوال نہیں ہے بلکہ وہ پارشل زوال. دوسرا حصہ آپ کا یہ تھا کہ جو خلافت عثمانیہ ہے، دیکھیے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ بعض لوگ مسلمانوں کے زوال کو ان کے سیاسی زوال سے مربوط اور منسلک کرتے ہیں کہ اقتدار اور اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زوال آمادہ ہو گئے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو پولیٹیکل اتھارٹی ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس سے جو ہے معاشروں کو منضبط رکھا جاتا ہے، ریاستوں کو منضبط رکھا جاتا ہے، اور جو پورا تہذیبی سانچہ اور ڈھانچہ ہوتا ہے اس کو منضبط رکھا جاتا ہے. تو پولیٹیکل اتھارٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور یعنی ایک حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض کام جو قرآن سے نہیں ہوتے وہ سلطان سے ہو جاتے ہیں. یعنی جو ڈنڈا ہے، بعض لوگ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں نا، انسانوں کی بہت بڑی اکثریت ایسی ہوتی ہے جو طاقت کی زبان سمجھتی ہے. اس کی میں ایک بہت بڑی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یعنی آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں. 13 سال وہ مکے کے اندر تبلیغ کرتے رہے. یعنی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال تبلیغ کرتے رہے. لیکن جب ہجرت ہوئی ہے 13 سال کی مشقت کے بعد تو بمشکل 300 ساڑھے 300 لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کنورٹ ہوئے، اور ان میں بھی اکثریت یا تو نوجوانوں کی تھی یا طبقہ غربا سے، غریبوں سے، یعنی غریب طبقے سے متعلق لوگ تھے. زیادہ تر لوگ، صرف 300 ساڑھے 300 لوگ کنورٹ ہوئے. انسانوں کی دوسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حق کو اس کی پیورسٹ فارم میں دیکھتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں یہ حق ہے، ان کو کسی خارجی شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو بہترین لوگ تھے، یعنی امت کے بہترین لوگ ہیں وہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مکے کے اندر یعنی کنورٹ ہوئے یا ہجرت کے بعد کنورٹ ہوئے. دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جن کو ایمان لانے کے لیے معجزے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ معجزہ دکھائیں گے تو ہم ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے. اور ان میں بھی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے معجزہ طلب کیا، معجزہ دیکھا اور ایمان لائے، اور دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے معجزہ دیکھا اور انکار کیا، کہا کہ یہ تو جادو ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے معجزہ بھی کفایت نہیں کر سکا. ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے اور زیادہ انسانی جو یعنی انسانیت ہے وہ اسی طبقے سے بلونگ کرتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو اتنے بڑے پیمانے پر کنورژن ہوا کہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ چلے آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے.
اس لیے کہ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب مکے کا انتظام و انصرام بلکہ پورے عربین پیننسلا کا انتظام و انصرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا. طاقت ساری، معاشی طاقت، عسکری طاقت، سماجی طاقت، قانون کی طاقت، یعنی ہر طرح کی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی. تب کنورژن بہت بڑے پیمانے پر ہوا. تو اس لیے پولیٹیکل اتھارٹی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے زوال سے انسانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو اپنی ہیومن کوالٹی کو مینٹین نہیں کر پاتی، کھو دیتی ہے، اور ان کے اندر ایک زوال کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ان کے اخلاق میں بھی، ان کے کردار میں بھی، ان کے علم میں بھی، ان کی فضیلت کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں زوال کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو پولیٹیکل اتھارٹی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اسلامی تاریخ کے اندر یہ مثال بھی ہمیں موجود ہے کہ اسلام نے پولیٹیکل اتھارٹی کے بغیر زندہ رہ کر دکھایا ہے. یعنی اسلام کوئی ایسا ریلیجن نہیں جو پولیٹیکل اتھارٹی کا محتاج ہو. اس سے اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے غلبہ و تسلط کی راہ بھی ہموار ہوتی ہے، لیکن وہ اقتدار کے بغیر بھی زندہ رہنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتا رہا ہے. یہ وہ بات ہے کہ جو ہندوستان کے سابق وزیر خارجہ نے اپنی کتاب کے اندر ڈسکس کیا. انہوں نے کہا اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو محض اقتدار اور اختیار کی بنیاد پر زندہ رہتا ہے، بلکہ وہ اقتدار اور اختیار کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے. تو یہ خلافت عثمانیہ کا جو زوال تھا ان معنوں میں واقعی اس نے ہماری اجتماعی زندگی کو متاثر کیا کہ جو پولیٹیکل اتھارٹی تھی وہ ہمارے ہاتھ سے ادھر بھی نکل گئی، اور مغلیہ سلطنت کے زوال کی صورت میں جو پورا بر صغیر تھا وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور اس کا اثر بھی ہمارے مزاجوں کے اوپر اور ہمارے ذوق کے اوپر اور ہمارے فہم کے اوپر اور ہماری سماجیات اور معاشیات کے اوپر مرتب